السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں بالکل خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سب کے لیے لے کر آئی ہوں قرآن پاک کو صحیح طریقے، تجوید اور تلفظ کے ساتھ پڑھنے کے صرف اور صرف 3 طریقے۔ وہ لوگ جو ابھی تک قرآن پاک کو پڑھنا نہیں جانتے، یہ ان کے لیے خاص اسپیشل ویڈیو میں نے بنائی ہے۔ جو لوگ ابھی تک قرآن پاک کو پڑھنا نہیں جانتے اور جنہوں نے میری پچھلی ویڈیوز کو نہیں دیکھا ہوا، تو آج کے اس ویڈیو میں آپ سب کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھ لیتے ہیں تو انشاءاللہ یہ عز و جل میں گارنٹی دیتی ہوں کہ آپ لوگوں کو مکمل قرآن پاک پڑھنا آ جائے گا، وہ بھی تجوید و تلفظ کے ساتھ۔ تو آپ لوگوں نے میرے ساتھ رہنا ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک واچ کرنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے درود پاک کی فضیلت سن لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم مجھ پر درود پاک پڑھتے رہو کہ اللہ پاک تم پر رحمت بھیجتا رہے گا۔ سبحان اللہ عز و جل، درود پاک پڑھنا بھی بہت ہی افضل ہے، تو ہم سب کو درود پاک بھی پڑھنا چاہیے۔ تو جی یہ دیکھیں، اب ہمارے پاس قرآن پاک کو پڑھنے کے 3 بہت ہی آسان اور سمپل طریقے ہیں۔ آپ لوگوں نے اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی سے واچ کر لینا تاکہ آپ لوگوں کو مکمل سمجھ آئے، ٹھیک ہے؟ ہمارے پاس میں آپ سب کے لیے آج لے کر آئی ہوں صرف اور صرف 3 طریقوں سے قرآن پاک کو پڑھنا، اور میں انشاءاللہ گارنٹی دیتی ہوں کہ ان 3 طریقوں سے آپ لوگ بہت ہی اچھے طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کرنا سیکھ پائیں گے، قرآن پاک کو تلفظ و تجوید سے پڑھنا سیکھ پائیں گے، اور اس کے بعد آپ جس کا چاہے لہجہ اختیار کر کے جیسی چاہیں ویسی تلاوت بھی کر پائیں گے۔ تو میرا نام ہے حافظہ فاطمہ اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل چراغ راہ، اور ابھی تک آپ لوگوں نے اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ لوگ سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، سب سے پہلے جو 3 طریقے ہمارے پاس، اس میں سب سے جو ٹاپ پر ہے وہ ہے گنہ۔ سب سے پہلے آتا ہے گنہ۔ گنہ کا مطلب ہے ناک میں آواز لے کر جانا۔ گنہ کا کیا مطلب ہے؟ ناک میں آواز لے کر جانا، ناک میں آواز لے کر جانا۔ اس کے بعد جو دوسرے نمبر پر ہے وہ ہے مد۔ اب جو مد ہے اس میں ہمارے پاس سمپل مد بھی ہے اور جو دوسری مدات ہوتی ہیں وہ بھی ہے۔ انشاءاللہ اس لیے آپ لوگوں کو فل گائیڈ کرنے والی ہوں، تو آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس گنہ، ناک میں آواز لے کر جانا، اس کے اندر گنہ کی بھی کافی اقسام ہیں۔ دوسرے نمبر پر ہے مد، اور اس کی بھی اقسام آپ لوگوں کو آگے چل کے بتاتی ہوں۔ تیسرے نمبر پر ہے ہیوی لیٹرز اینڈ کلکلا لیٹرز، ہیوی لیٹرز اینڈ کلکلا لیٹرز۔ تو سب سے پہلے ہم گنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ گنہ، اب گنہ کے اندر سب سے پہلے آتا ہے سمپل گنہ۔ سمپل گنے میں ہوتا یہ ہے کہ آپ لوگوں کو میں بتاتی چلوں کہ نون پر اگر تشدید آ جائے اور میم پر، نون اور میم پر تشدید آ جائے تو وہاں پر گنہ کریں گے، یعنی ناک میں آواز لے کر جائیں گے۔ تو یہ دیکھیں، آپ لوگوں کو نون پر جو 3 دندان والی شکل نظر آ رہی ہے اسے تشدید بولتے ہیں، اور میم پر اگر آپ لوگوں کو قرآن پاک میں کہیں اس طرح کا ورڈ نظر آئے، نون کے اوپر تشدید ہو، خواہ کوئی بھی حرکت ہو، بے شک زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، کچھ بھی ہو، اور اس میم پر اور نون پر جو بھی ہو، ہم نے کیا کرنا ہے؟ ان میں گنہ کرنا ہے۔ یہ ہمارے پاس ہے سمپل گنہ۔ ہم نے سمپل اس کو کیا کرنا ہے؟ ناک میں آواز لے کر جانی ہے۔ اب جو گنہ کی مقدار ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ گنہ کی جو مقدار ہے وہ 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر ہے۔ 1 الف یعنی 2 حرکات۔ جب بھی ہم گنہ کریں گے تو ہم 1 الف یعنی 2 حرکات کے برابر کریں گے۔ ابھی میں آپ لوگوں کو مثال دے کر واضح کرتی ہوں۔ اب یہ دیکھیں، یہ ہمارے سامنے انا موجود ہے۔ اب دیکھیں نون پر تشدید ہے، تو یہ دیکھیں اب ہمارے سامنے، یہ دیکھیں یہ نون ہے، نون کے اوپر تشدید ہے اور اس کے اوپر زبر ہے اور پیچھے ہے الف۔ جب بھی یہ تشدید آئے گا، یہ جب بھی نون اور میم کے اوپر تشدید، بلکہ جہاں بھی کہیں تشدید آئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو لفظ ہے ہم نے اس کے ساتھ پہلے اس کو ملانا ہے، اور پھر اس کے بعد اگلی مرتبہ تشدید کی جو حرکت ہے جس ورڈ پر، اس کی حرکت کے مطابق اس کو ذرا رک کے ادا کرنا ہے۔ اب دیکھیں انا، اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے اپنی مٹھی کو بند کر لینا ہے اور ایک انگلی کھولنی۔ جب ہم کہیں گے نا ان، اب دیکھیں ایسے، یہ ایسے میری مٹھی بند ہے، یہ دیکھیں۔ اس کے بعد اب ہم کہیں گے نا
इन्ना आपने इस तरीके से उंगली खोलनी और बंद करनी है। एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर हमारा अदा हो जाएगा। सबसे पहले देखें इन्ना, ये नून साकिन, साकिन क्या है, ये नून मुशद्दिद, क्योंकि जिस सर पर तशदीद है उसे मुशद्दिद बोलते हैं। आगे इन्ना, इन्ना, यहाँ पर भी गुन्ना, ये सिंपल गुन्ना है, इन्नी। अब आगे हम मीम का देख लेते हैं, मिन्नी, मिन्ना, ये तो हो गया ना नून का। अब मीम का देखते हैं, सुम्मा। आपने जो मीम मुशद्दिद और नून मुशद्दिद है इसको एक अलिफ 2 हरकत के बराबर ही लंबा करना है और यहाँ पर गुन्ना करना है, नाक में आवाज़ लेकर जानी। वलम्मा, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद आगे देखें तो हमारे पास रहता है इदगाम। अब इदगाम ये होता है कि नून साकिन और तनवीन। अब इदगाम क्या होता है, नून साकिन। अगर आप लोगों को नून के ऊपर इस तरह की छोटी सी जो दाल बनी होती है नज़र आए और साथ में 2 ज़बर 2 ज़ेर और 2 पेश, इनको 2 ज़ेर 2 ज़ेर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश को तनवीन बोलते हैं और नून साकिन को वैसे। इसके बाद हरूफ यरमलून, यरमलून ये एक फ़ॉर्मूला है, आप लोगों ने याद कर लेना है। ये एक फ़ॉर्मूला है, ये देखिए मैंने आप यहाँ पर लिख दिया है यरमलून। आपने क्या करना है, इस फॉर्मूले को याद रखना है, यरमलून, नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफ यरमलून। अब देखें या, रा, मीम, लाम, वाव एंड नून, ये 6 वर्ड्स हैं। इनके बाद नून साकिन तनवीन के बाद अगर ये 6 वर्ड्स आ जाएँ तो इदगाम होगा। अभी मैं आप लोगों को इसकी मिसाल भी देती हूँ। ये देखें, सबसे पहले ये नून साकिन के बाद वाव आया है, ठीक है, मैं आप लोगों को भी ठीक तरीके से दिखाती हूँ। नून साकिन के बाद वाव आ गया। अब यरमलून, अब उसमें वाव भी है, यरमलून में हमारे पास वाव भी मौजूद है। मीम नून साकिन है। अब इसे किस तरीके से पढ़ेंगे, म्यू वाली यिम, म्यूवा, म्यूवा। अब नून साकिन को हम वाव के साथ मिला देंगे क्योंकि वाव के ऊपर तशदीद है और जिसके ऊपर तशदीद होती है उसे तो एक मरतबा उससे जो पहला वर्ड होता है उसके साथ मिलाकर पढ़ते हैं और दूसरी मरतबा उसी वर्ड की हरकत के मुताबिक ज़रा रुक कर पढ़ते हैं। म्यू वाली यिन, मी, इसके जिस तरीके से करेंगे, मीम, नून। अब क्योंकि नून साकिन है इसलिए नून, वाव, ज़ेर म्यू, वा, ज़बर वा, म्यू वा, लाम। अब वाव ज़बर वा नहीं है, वाव लाम ज़बर वल, क्योंकि लाम के ऊपर भी तशदीद है। म्यूवल, लाम, ज़ेरली, म्यूवली, बल्कि म्यूवा, लाम, ज़ेरली, या के ऊपर तशदीद है और या को हम इस तरीके से पढ़ेंगे, म्यूवली यिन, लाम, या, ज़ेरली, या 2 ज़ेर यिन, म्यू वाली यिन, ये वाव के साथ था। अब म्यू, मिन, याउमिन, ये या के साथ, यरमलून, या और वाव हो गए। आगे देखिए, म्यू वरक़िल जन्नति, मन यक़ूलु, ये मेरे पास या और वाव के हो गए। अब हम आगे देखते हैं, ये देखें अब आगे है मीम का, यरमलून, या और वाव हो गया, आगे मीम आ गया, मिम मशहदिन। आगे देखते हैं, यरमलून, मीम, वाव और नून हो गया। अब देखते, नून नहीं हुआ बल्कि मिन नस्वीरिन, मिन नस्वीरिन, इससे से गुन्ना करेंगे। अब इसमें इसकी 2 कैटेगरीज़ हैं, एक है इदगाम मा गुन्ना और एक है इदगाम बग़ैर गुन्ना। अब इदगाम मा गुन्ना जो है उसका फ़ॉर्मूला है योमिन, आपने याद रखना है उसका क्या फ़ॉर्मूला है, योमिन, यानी कि या, वाव, मीम और नून जहाँ पर आ जाएंगे नून साकिन तनवीन के बाद तो हम वहाँ पर गुन्ना करेंगे, वहाँ पर होगा इदगाम लेकिन गुन्ने वाला। और एक बग़ैर गुन्ना वाला भी है, रा और लाम, इसमें हम लोग गुन्ना नहीं करते। अब देखें, मिर रब्बिका, मिर रब्बिका, हमने इसमें गुन्ना नहीं करना। मिन लदुन्हु, उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल सही तरीके से सब समझ में आया होगा। अब आप लोग एक दफ़ा ये देख लें,
ادغام نون ساکن اور تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی آ جائے تو ادغام ہوگا یعنی گنہ کریں گے۔ اب ادغام مع گنہ، اس میں 2 کیٹیگریز ہیں اور ایک بغیر گنہ۔ اب مع گنہ کا جو فارمولا ہے وہ ہے یومن، یعنی کہ یا واو میم اینڈ نون، یہ جہاں کہیں بھی آ جائے ہم نے آنکھیں بند کر کے گنہ کر دینا ہے، اور بغیر گنہ ہے لام اینڈ را۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ اب ہمارے پاس سمپل گنہ بھی ہو گیا اور ادغام بھی ہو گیا، آگے ہمارے پاس آتا ہے اقلاب۔ کیا آتا ہے؟ اقلاب۔ ابھی رکیں، اب ہمارے پاس آتی ہے اگلی کیٹیگری اقلاب کی۔ اب اقلاب میں ہوتا یہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد ہی، نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جاتا ہے، تو نون ساکن کی جو آواز ہوتی ہے اس کو ہم میم سے بدل دیتے ہیں۔ دیکھیں نون ساکن اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش، اقلاب، ٹھیک ہے۔ نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف با آ جائے، حرف با آ جائے تو ہم نون ساکن کی جو آواز ہوگی اس کو میم کے ساتھ بدل دیں گے۔ ابھی آپ لوگوں کو اس کی اگزامپل دیتی ہوں۔ تو یہ دیکھیں ہمارے سامنے لکھا ہوا ایک ورڈ ہے انبئہم۔ اب دیکھیں نون ساکن ہے، اس کے بعد ہے حرف با، اس کے نیچے زیر ہے۔ اب ہم نے جب اس کو پڑھنا ہے انبئہم، اب اس میں اب حالانکہ دیکھا جائے تو یہ تو ان ہے، لیکن ہم نے نون ساکن کی آواز کو میم سے چینج کر دینا ہے، اسی لیے تو اس کے اوپر چھوٹا سا میم بنا ہوا ہے انبئہم۔ آگے دیکھیں لا ینبذن، لا یم، اس کی آواز بھی ہم ناک میں لے کر جائیں گے، لا ینبذن خیرا بصیرا، بلکہ یہ ہے ورڈ ہے خبیرم، خبیرم، اوپر دیکھیں ہم نے نون ساکن سے پڑھا، اب ہم تنوین سے پڑھ رہے ہیں، خبیرم بصیرن، 2 زبر آئے، اس کے بعد آیا ہے با، اب 2 زبر کی جو آواز ہے اس کو میم سے چینج کر دیں گے، خبیرم بصیرن جنات بربوۃ، اب دیکھیں 2 زیر آ گیا، اس کے آگے با آ گیا، اب اس کی آواز کو بھی میم سے بدل جائیں گے۔ آگے دیکھیے صم بکم، صم، اب یہاں پر سمپل گنہ بھی ہو رہا ہے، میم کے اوپر شد ہے تو ہم یہاں پر بھی گنہ کریں گے، اور آگے جو ہمارے پاس 2 پیش کے بعد جو بایا ہے وہاں پر بھی گنہ کریں گے، اس کی آواز کو میم سے چینج کریں گے، صم بکم۔ تو دیکھیں ہمارے اقلاب بھی ہو گیا۔ سب سے پہلے ہماری کیٹیگری تھی گنہ، اس میں ہمارے نے سیکھا سمپل گنہ، نون مشدد اور میم مشدد، ادغام، یرملون والا، اقلاب، نون ساکن اور تنوین کے بعد، اور اخفا میں بھی ایسے ہی ہے، نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف اخفا آ جائے۔ اب آ گیا ہے حروف اخفا۔ اب دیکھا جائے تو ہمارے پاس جو اخفا ہے اس کے 15 لیٹرز ہیں، حروف اخفا اس کے 15 لیٹرز ہیں، نون ساکن تنوین کے بعد اگر حروف اخفا آ جائیں تو ہم تب بھی گنہ کریں گے۔ اب اس میں ہے تا، ثا، سین، شین، زا، صاد، ضاد، طا، ظا، قاف، کاف، جیم، دال، ذال اینڈ فا، یہ 15 ورڈز ہیں۔ اگر یہ آ جائے نون ساکن تنوین کے بعد تو اخفا کریں گے یعنی کہ گنہ کریں گے۔ ابھی میں آپ لوگوں کو اس کی مثال بھی دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پر ہمارے سامنے ایک ورڈ ہے فمن تابعہ، اب نون ساکن کے بعد آیا ہے تا، یہ حروف اخفا میں سے ہے، تو اب ہم یہاں پر کیا کریں گے؟ گنہ کریں گے، فمن تابعہ، اس طریقے سے گنہ کریں گے، فمن تابعہ من ثمرات، آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جب ہم یہ والا گنہ کر رہے ہوں گے جو ہماری زبان ہے وہ کہیں لگے گی نہیں، بلکہ ہمارے منہ میں لہرا رہی ہوگی، جیسے کوئی چیز لہراتی نہیں ہے۔ من ثمرات آپ نوٹ بھی کریں گے، من ذهب فإن زللتم، اب دیکھیں یہ نون ساکن کا ہو گیا۔ اب میں آپ لوگوں کو یہاں پر تنوین کا بھی دکھا دیتی ہوں۔ یہ دیکھیں یہاں پر ایک ورڈ ہے خلق جدید، خلق جدید، آگے دیکھیں بکس دراہم کأس دہاقا، اس طریقے سے۔
اب یہ والا سب سے پہلے اب گنے میں ہم نے کیا سیکھا، اب ہمارا سارا گنا کمپلیٹ ہوا، اور اس کے ساتھ ہی اب میم ساکن کے بھی اسی طرح سے رولز ہیں۔ اب میم ساکن میں ہوتا یہ ہے کہ جس طرح نون ساکن ہے نا، اس لیے میم ساکن میں بھی گناہ ہوتا ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر دوسری میم آ جائے، ایک تو ہم اگر ایسے آ جائے تو وہ ادغام شفوی بن جائے گا اور وہاں پر بھی گناہ کریں گے، اور ایک ہے میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو وہ ہے اطفاء شفوی، تو اس میں بھی گناہ کریں گے۔ میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے اور میم ساکن کے بعد دوسری میم آ جائے، جیسے میم مالکن اس طریقے سے، یہ مما اس کے بعد اس طریقے سے نکلے گی مما، تو یہ بھی میرے پاس ایک گناہ کی مثال ہے۔ آگے اخفا جو ہے ممباردن ایسے کر کے، یہ تو ممباردی جو ہے یہ تو گناہ والے نا، تو اخفا میم ساکن کے بعد جب بارتا ہے تو تب بھی وہاں پر بھی گناہ ہی کریں گے۔ اب میں نے آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں جو ہماری نمبر 1 کیٹیگری تھی اس کے بارے میں تو مکمل بتا دیا، لیکن اب ہماری ویڈیو زیادہ لمبی ہو رہی ہے تو باقی چیزیں میں آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گی۔ آپ میری اگلی ویڈیو بھی لازمی سے دیکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔